یقین رکھتے ہیں یا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ایسے عناصر جو جن کی کچھ شکایات ہیں، گریوینسز ہیں یا ریاست کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں، ان کو مذاکرات میں لانا چاہیے؟ بالکل. ہم دیکھیں کوئی کمی ضرور انہوں نے دیکھا ہوگا اور انہوں نے محسوس کیا. جو انہوں نے دیکھیں جو بھی جس کے تحفظات ہوں اچھے ہوں یا برے، ہمیں ضرور مذاکرات کی راہ اپنانا چاہیے، ان کو اپنے نزدیک لانے کی ایسا کوشش. انیشیٹو آپ اٹھا رہے ہیں، اور کریں گے ایسا؟ اٹھا بھی رہے ہیں انشاءاللہ. ریسنٹلی آپ دیکھیں گے بہت سارے قداور شخصیت جو ملک سے باہر ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم لا کے اس صوبے میں، تاکہ وہ صوبے کی باغدور میں اور یہ تو صوبے آپ کی بہت بڑی بہتری بریکنگ نیوز دے رہے ہیں مجھے. انشاءاللہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناراض جو بلوچ رہنما بیرون ملک بھی ہیں یا یہاں بھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ پاکستان ہوں گے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں میں، آپ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، اور جلد ان کو اور قومی دائرے میں وہ جو آئیں گے. آلریڈی بلوچستان میں اور اور ان ناراض کے ہیں، جی جو بلوچستان میں ہیں اور ناراض ہیں، بالکل ان کو تو ہم نے اوپن فورم دیا کہ آپ آئیں، اور جہاں پہ کمی بیشی آپ سمجھتے ہیں صوبے کے بہتری کی ضرورت ہے، کہیں پہ آئین میں ایک چینج کی ضرورت ہے، کہیں فیڈرل میں ہمارے گریوینسز ہیں، وہ بھی ہم ایڈریس کرنے کو تیار ہیں. جہاں بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ. اتنے اہم اور بڑے سٹیپ کے لیے آپ کو اپنی اسمبلی، کابینہ اور ریاست کی حمایت حاصل ہے؟ الحمدللہ پاکستان کے لیے، بلوچستان کی بہتری کے لیے، اور ہر جگہ مجھے یہ چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں جو صوبے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، وہ ہر قدم میں وہ میرے ساتھ ہیں. اپوزیشن کا ہو، میں نے سب کو آن بورڈ لیا، اور یہ بھی مثال الحمدللہ قائم کیا کہ ایک گورنمنٹ گرانے کے بعد بلا مقابلہ چیف منسٹر اور بلا مقابلہ اسپیکر، میرے خیال میں ایک بہت مثالی ہمارے وہ ہے. کیونکہ ایک گورنمنٹ آپ گرا رہے ہیں، ضرور وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بڑا مدد کیا اور بلا مقابلہ سی ایم منتخب ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے بہت امید رکھتا ہوں کہ میں اگر کوئی اچھا اسٹیپ اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. بالکل. یہ فرمائیے گا کہ سر دست آپ بلوچستان میں، آپ کے پاس 2-2.5 سال سے کم کا وقت رہ گیا ہے، سر دست آپ کے چیلنجز کیا ہیں؟ تو 3 سے 4 بڑے بڑے چیلنجز جو آپ کو لگتا ہے یہ بہت مشکلات ہیں صوبے. چیلنجز امان کا ہے، اور جو ایک تو جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، بارڈر کلوز ہونے کے بعد لوگوں کو اس طرح کا روزگار بھی نہیں ہے، ہمارے پاس انڈسٹریز نہیں ہیں، دوسری چیزیں نہیں ہیں. سی پیک کی بہتری اور ان کا جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. فیڈرل جو پروجیکٹ جو بہت سست رویے کا شکار تھے، اور سو کائنڈ پرائم منسٹر کا انہوں نے بڑا اسٹیپ اٹھایا. جس دن میں نے کالان کیا، 3 دن بعد اس نے ایک میٹنگ رکھا. اسی سلسلے میں اسلام آباد میں تمام اسٹیک ہولڈر کو اس نے وہاں پہ بلایا، اور انہوں نے کہا بلوچستان میں کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اور چیزیں بہتر کر. اور ایک چیز پرائم منسٹر بتاؤں، صاحب کی مزاج پہ فرق تو نہیں پڑا؟ جام صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اچانک آپ آ گئے، پھر ملاقات ہوئی. نہیں میں تو آپ پرائم منسٹر صاحب سے سو کائنڈ کے 2018 میں بھی ہم اکٹھے تھے جب صادق سنجرانی کو چیئرمین سینیٹ لائے، تو اس ٹائم بھی میں ہی چیف منسٹر تھا، تو اس رابطے تو تھے. لیکن جام صاحب نے واقعی بہت زیادہ ہی اس کو پسند کرتا تھا، جام صاحب کو پسند کرتا تھا جام صاحب کی باتوں سے. لیکن جب اب چیزیں اس دن دیکھا تو آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کمیاں ہیں، چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر پایا. وجہ کیا تھا؟ بلوچستان میں ماضی قریب میں صاحب جب بھی تبدیلی آئی تو اس کا اثر ملکی سیاست پر بھی پڑا ہے، تو اب بھی کوئی ملکی سیاست پر اس کا اثر پڑتا دکھائی دیتا ہے؟ یہی چیز نے ہمیں مار دیا، ورنہ ہم کب کے چینج یہاں پہ بلوچستان میں. انہوں نے کہا واقعی ہم چینج جام صاحب کی چیزیں بہت جگہ پہ ہم قائل کر چکے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ کئی ہمارے اینکر پرسن، کئی رائٹرز وہ لکھتے تھے کہ بلوچستان کا چینج سے فیڈرل اور باقی صوبوں کا اثرات اس اچھا، کے آپ اس آتے ہیں. وجہ سے رکے رہے، آپ نے رکے ہاتھ باندھے رکھے؟ ہاں نہیں، ہم کوشش کرتے تھے، لیکن وہ یہ چیزیں سامنے آتے تھے یا مسئلے نہیں ہوں چیزیں. بیسیکلی یہ اس طرح نہیں ہے. 88 میں چینج آیا، ٹھیک، اس میں کوئی فیڈرل کو فرق نہیں پڑا. 92 میں چینج آیا، کوئی فرق نہیں پڑا. اور اب بھی آپ کو لگتا نہیں پڑے گا؟
97 میں اختر مینگل کا گورنمنٹ انہوں نے ختم کیا، جان جمالی آئے، کوئی فرق نہیں ہو۔ 2018 میں ہم نے جو چینج لایا، وہ لانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں فیڈرل میں اس طرح ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا تھا بلوچستان کے حوالے سے، اس وجہ سے ہم نے چینج لایا تھا۔ وہ بھی چینج تو کیا نواز شریف کے خاقان عباسی آئے، کوئی چینج نہیں آیا، لیکن اس کو غلط رنگ دے کے بلوچستان، کوئٹہ کی اور ہواؤں دوسری میں بات معذرت، کوئٹہ کی ہواؤں میں کچھ ایسی سرگوشیاں بھی ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو سینٹ میں کچھ ہوگا۔ نہیں، انشاءاللہ سینٹ بھی نہیں ہوگا، ہم ساتھ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بلوچستان سے ایک ہمارا سینیٹر پہلی دفعہ چیئرمین سینٹ بنا ہوا ہے، اور الحمدللہ وہ بہت اچھی طریقے سے چلا بھی رہا ہے، سب کو ساتھ لے کے، اپوزیشن گورنمنٹ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائیں گے جو اس کو نکالیں گے، اور بلوچستان آلریڈی بہت سارے چیزوں میں اس کے ان کے تحفظات ہیں کہ ہمیں فیڈرل میں اس طرح لیا نہیں جاتا ہے۔ میرے خیال میں ایسا مجھے نہیں لگتا کہ اس ایک طرح ہوگا۔ المیہ ہمیں اتفاق ہوا سی ایم صاحب ٹریول کرنے کا چمن تک، تربت، پنجگور اور مندھ، اور جو پاک ایران سرحدی علاقے ہیں وہاں تک بھی، افغانستان چمن بارڈر پر جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ سڑکیں تو کافی حد تک ان علاقوں میں بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ کس کی نااہلی ہے کہ ہماری کھجور جو ہے وہ ایران جاتی ہے، وہاں سے پروسیس ہو کے پھر واپس آتی ہے اور ہمیں مہنگے داموں ملتی ہے۔ یعنی ہم 72-75 سالوں میں ایک کھجور کا پروسیسنگ پلانٹ نہیں لگا سکے یہاں پہ، یہ کس کی نااہلی ہے؟ فرینکلی بتائیے۔ اس میں دیکھیں ایک چیز ہے، نااہلی اپنی جگہ پہ، ہم نے اپنے کوئی پروڈکٹ کو اس طرح ہم نے سیو نہیں کیا یا اس مارکیٹ میں نہیں لایا۔ اب الحمدللہ ساؤتھ پیکیج میں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دیا، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے کھجور ہیں، جو بھی ہمارے پروڈکٹ ہیں، ان کو ہم صحیح پیکنگ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری چیزیں باہر ملکوں میں بھی جائیں گے۔ اور اس میں کمی یہ تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھا کہ ہم یہ چیزیں کرتے، انویسٹر باہر سے نہیں آتے تھے، حالات ایسے تھے جس کی وجہ چیزوں کو بہتر کرنے میں انویسٹر کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ بلوچستان میں اس طرح کا وہ اٹریکشن نہیں تھا انویسٹر کو، تو وہ آتے نہیں تھے، ہر چیز گورنمنٹ تو نہیں کرتی۔ دو اعتراضات آتے ہیں، دو معاملہ جس پہ پوری دنیا بات بھی کرتی ہے۔ ایک تو طالب علم کچھ ایسے ہیں جو ناراض ہو کر یونیورسٹی چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ 2-3 طالب علم یونیورسٹی بلوچستان سے بھی مسنگ ہوئے۔ پھر مسنگ پرسنس کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو بلوچستان کو ساتھ نتھی کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں کتنی صداقت ہے مسنگ پرسن کے کیس میں، اور اس کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی طور پر اقدام کریں گے آپ؟ بالکل، اس میں ایک تو مسنگ پرسن پہ ہم لوگ بڑا وہ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک سیل بنا دیا کہ اگر کہیں کوئی مسنگ پرسن ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ کتنے ہیں، کیونکہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ کئی لوگ ملک چھوڑ کے بھی گئے ہیں، کئی لوگ پتہ نہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہیں۔ یہاں میں ابھی تک جو ہم نے 1 سال سے یہ کیا ہے، ہمیں صرف 180 بندوں کا انفارمیشن ہوم ڈپارٹمنٹ کو ملی ہے مصدقہ اطلاع ملی، ہاں، کہ ان کے مسنگ پرسن ہیں۔ ہم پھر ان کو ری چیک کر رہے ہیں کہ وہ مسنگ پرسن کس وجہ سے ہیں، کیا وہ یہاں پہ ہیں، ملک سے باہر ہیں، کیا وجہ ہے، کس یا کدھر ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو حل نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر نیتیں صاف ہو، چیزیں بہتر ہوں، اگر ہاں کسی نے کوئی بہت بڑا بلنڈر کیا یا اسٹیٹ کو، املاک کو نقصان پہنچایا، یا کسی بندے اسٹیٹ کے عوام کو نقصان پہنچایا، یا اس طرح کوئی بہت بڑا انہوں نے اسٹیپ نہیں اٹھایا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں کریں، لیکن یہ کہ ابھی تک ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو کہا جا رہا ہے ابھی تک اس طرح 1 سال سے ہمیں 180 سے زیادہ لوگ نہیں ملے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باہر کے لوگ جب آ جائیں گے تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، اگر وہ قومی دائرے میں آ جاتے ہیں اور صوبے کی بہتری کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے، میرے خیال چیزیں بہتر ہونا مشکل نہیں ہے۔